لا نبوة بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمة. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اکرام، علماء اکرام، بزرگوں، دوستو، یہ محفل حدیث مبارکہ کے درس کی اور جس میں دین کا تعارف، دین والوں کا تعارف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے. عام طور پر علم حدیث اب صرف مدارس میں رہ گیا ہے کہ مدارس دینیہ میں حدیث مبارکہ کا درس طلباء دین کے لیے موجود ہوتا ہے، اور ہر سال میں کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب ان کے سامنے ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں. آخری سالوں میں مشکات المصابیح، یہ جو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے. اور جو دورہ حدیث کا سال ہوتا ہے آخری سالوں میں، اس میں باقی صحائف ستہ ان کے سامنے آتی ہیں، وہ اس کا درس حاصل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ عامۃ الناس، تمام لوگ درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، اس مجلس سے وہ دور ہو گئے. حالانکہ پچھلے دور میں کہیں کوئی محدث آتا تو ہزاروں لوگ وہ امڑ آتے، باہر نکلتے، ان کا استقبال کرتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے، ان سے حدیث رسول اللہ سنتے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے کون سی بات ارشاد فرمائی ہے. وہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں. ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جب حدیث کا درس شروع کیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث مبارکہ جو چلی ہے اور وہ ان تک جو پہنچی ہے، اس پوری سند کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں. وبالسند متصل منا، کہ یہ میں اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں تو میں نے فلاں استاد سے حدیث سنی ہے، اس نے فلاں استاد سے سنی ہے، اس نے فلاں استاد سے سنی ہے. یہ پورا چینل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. یہ متصل حدیث ہے. جو استاد جو پیش کر رہا ہے وہ اپنی ان تمام اسناد کو سامنے رکھ کے پیش کر رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا دین اسلام کا مسلمانوں کے پاس اس کا ڈیٹا موجود ہے. یہ بڑی نعمت ہے. درس قرآن میں جس طرح ہم شرکت کرتے ہیں، اسی طرح درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شوق سے، محبت سے اپنا وقت نکال کر کہ میں حدیث رسول اللہ کا طالب علم بن جاؤں، اس کا اہتمام کرنا.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج مضمون حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خدمات دین کے اعتبار سے جو خدمت قرآن ہے اس کے اعتبار سے آپ نے جو آپ کے پاس دعوت نامہ آیا ہوگا اس میں دیکھا ہوگا، اسی عنوان سے دونوں چیزیں پیش کی گئیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے اس کتاب کو تمہارے پاس بھیجا ہے، ہم نازل کرنے والے ہیں۔ جس کتاب کو نازل کرنے والا رب العالمین ہو، اس کتاب کے اندر کتنی خوبیاں ہوں گی، اس کا کتنا درجہ ہوگا، کتنا مرتبہ ہوگا، کتنا مقام ہوگا۔ اور فرمایا یہ کتاب جسے لانے والا جبریل امین ہے، کتنا عظیم الشان فرشتہ ہے جسے اللہ نے قوت و طاقت دی، اور پھر یہ نازل ہو رہی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، تو بھیجنے والا کتنا اعلیٰ ہے، اس کو اٹھا کر لانے والا کتنا اعلیٰ ہے۔ جس قلب اطہر پر نازل ہو رہی ہے وہ قلب اطہر کتنا اعلیٰ ہے، تو یہ کتاب کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کی کتنی شان ہوگی، اس کا کتنا مرتبہ ہوگا، اس میں کیا خوبیاں اور کمالات ہوں گے۔ فرمایا سنو، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب تمہارے پاس بھیجی ہے لیکن اس میں ہم نے تمہارا ذکر چھیڑ کر بھیجا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں گے، قرآن اول سے لے کر آخر تک انسان کا ذکر کر رہا ہے، انسان کو پیش کرتا ہے، یعنی اللہ جل جلالہ نے اس پاک اور معتبر کتاب میں جس کا تذکرہ کیا وہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، جس کے بارے میں اس کتاب کو نازل کیا وہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، اس میں تمہاری شان بیان کی گئی ہے، اس میں تمہارا مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اس میں تمہیں عزت دی گئی ہے، اور ہر اعتبار سے اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس کتاب میں عزت دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ یہ انسان ہیں، ان ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یہ تمہیں ہم اس کی وصیت کر رہے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اور یہ کتاب یہ اللہ نے ایسی ہمیں عطا کی ہے۔ فرمایا کہ اس کتاب کو اٹھانا، اس کا پڑھنا، اس کا دیکھنا، اس سے محبت رکھنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے باعث اجر ہیں۔ اس لیے عادت میں لے کر آئیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مطالعے میں لے کر آئیں، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کتاب قرآن حکیم کو پڑھا بغیر تدبر کے، اس میں کمال پیدا نہیں ہوا۔ تدبر، غور و فکر، اللہ کا قرآن ہمارا ذکر کیا کر رہا ہے اس کو ہم سمجھیں، اس لیے قرآن حکیم کے ساتھ یہ تعلق پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بالخصوص حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع القرآن ہیں، کامل الایمان ہیں، کامل الحیا ہیں، ساری خوبیاں جن میں موجود ہیں، وہ اللہ کی اس پاک کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر وہ اس کا دور پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عظیم الشان بین الاقوامی تجارت کا دور پیدا کیا۔ آپ کی تجارت معمولی تجارت نہیں تھی، ہم ایک دکان بنا کر بیٹھے اپنے علاقے میں، حضرت عثمان ابن عفان بین الاقوامی تجارت کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا ان کے ساتھ بین الاقوامی تجارت میں کتنے لوگ شامل ہوں گے، کتنے ملکوں میں مال جاتا ہے، کتنے ملکوں سے مال آتا ہے، کتنے لوگوں کو کاروبار دے رہے ہیں، کتنی بڑی صنعت لگائی ہے، کتنی بڑی انڈسٹری لگائی ہے حضرت عثمان ابن عفان نے، قوم کو ترقی کا دور دینے کے لیے، اسے ایک ماحول دینے کے لیے۔ تو صرف مسجد میں نہیں بیٹھے بلکہ وہ کاروبار کی دنیا میں عظیم الشان کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ جب ضرورت آتی ہے تو سارے کے سارے قافلے اللہ کے راستے میں لوٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اس کتاب میں ہمارا تعارف کرایا، اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے
پڑھی ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اشراف امتی، میری امت کے سب سے معزز لوگ، محترم لوگ، عزت دار لوگ، جو سب سے زیادہ شریف لوگ ہیں، اشراف امتی، وہ معزز لوگ کون سے ہیں؟ حملۃ القرآن، جنہوں نے قرآن کو اٹھایا ہے، جنہوں نے قرآن کو سینے میں جگہ دی، جنہوں نے قرآن کو زبان دی، جنہوں نے قرآن کو آنکھ دی، جنہوں نے قرآن کو ہونٹ دیے، اس قرآن کے مخرج ان کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین۔ قرآن معمولی چیز نہیں، یہ عزت دینے والی کتاب ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ جڑ جانا ہے، اسے مطالعے میں لے کر آنا ہے، اسے کھولنا ہے، پڑھنا ہے، معمول بنانا ہے اس کا کہ ہر روز ہم 15 منٹ کی کلاس لے لیں۔ 15 منٹ کا مدرسہ، 15 منٹ کا مدرسہ ہر روز ہمارا ہونا چاہیے کہ 15 منٹ میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی یہ تہیہ کریں کہ میں نے روز 15 منٹ کی کلاس لینی، گھر میں پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ کوئی استاذ مل جائے تو غنیمت سمجھیں، کہیں کوئی قرآن کا حامل موجود ہو تو غنیمت سمجھیں، اس کے بعد چلے جائیں کہ جی 15 منٹ میں نے آپ کے پاس بیٹھنے، میں قرآن پڑھوں گا، آپ سن لیں۔ قرآن، کوئی استاذ ایسا نہیں ہوگا کہ جو قرآن سننے سے انکار کر دے۔ آج میں صبح کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو بچے کو میں نے کہا، 3 بچوں کو میں نے کہا آپ کا حفظ القرآن شروع ہونا ہے، جمعرات والے دن ہمارا پروگرام حضرت شیخ الحدیث صاحب آئیں گے، تو میں نے کہا آپ تینوں کا میں نے شروع کرنا ہے، حفظ شروع کرنا ہے، آپ نے ناظرہ مکمل کرنا ہے۔ اب وہ روز مجھے 1 سپارہ سناتے ہیں ناظرہ، اور آج میں نے ان 3 بچوں سے 3 سپارے سنے ناظرہ۔ تو استاد کے پاس آ کر کوئی بیٹھیں اور کہیں کہ وہ قرآن سنیں اور وہ کہیں میں نہیں سنتا، میرے پاس ٹائم نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ استاد ٹائم دیں گے، آپ نے 15 منٹ استاد کو دینے ہیں، اللہ جل جلالہ۔ اور دوسری چیز اس حدیث مبارکہ میں فرمائی کہ اشراف امتی، میری امت کے معززین کا دوسرا گروپ کون سا ہے؟ اصحاب اللیل، جو رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اہتمام اس کا کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے کہ ہم بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے، اللہ کے حضور میں توبہ کرنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں، دعا مانگنے والے بن جائیں، تاکہ یہ ہم ان معززین میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ میری امت کے معززین ہیں، جو قرآن والے ہیں اور جو رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ مغرب کے بعد سے بیٹھے ہیں، آپ نے پوری گفتگو سنی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔